سبق نمبر 28 تجوید و قرأت کے اصول و ضوابط کے ضمن میں ہم نے دہرائی شروع کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو بنیادی معلومات ہیں، جو لحن جلی خفی، اس کے بارے میں پڑھا، تجوید کی تعریف پڑھی، پھر اس کے بعد مخارج حروف کے بارے میں پڑھا، صفات لازمہ اس کو ہم نے دہرایا جو 17 ہیں۔ آج جو ہے صفات عارضہ، اس سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ 8 حروف میں عارضی صفتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کئی ہم حروف پہلے بھی دہرا چکے ہیں۔ مثلا یہی لام کا حرف جو ہے، لفظ سے ہر لام باریک ہوتا ہے، صرف لفظ اللہ کا لام جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن باریک جب زیر ہوگا تو پھر الحمد للہ رب للہ للہ یہ نہیں ہوگا۔ لام کا یہ یعنی بعض حالتوں میں یہ موٹا ہے، بعض میں باریک ہے، اس لیے اس کو عارضی صفت کہا گیا۔ دوسرا جو ہے میم کا قاعدہ ہے۔ میم کے قاعدے ہم نے گزشتہ سبق میں دہرائے تھے کہ میم کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام ہو جاتا ہے، اجتماع مثلین ہے، میم اس کو دوسری میم میں شامل کر دیتے ہیں۔ اگر میم کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ اگر میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں میم پہ غنہ ہوتا ہے، مشدد ہوتی ہے۔ اور چوتھا قاعدہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر میم کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے پڑھے۔ تو نون جب مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے، ایک الف جتنی دیر لگتی ہے، ان، لیکن اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، انعمت۔ اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے، من یقول، تو ادغام ہوتا ہے۔ اگر با آ جائے تو پھر جو ہے من بعد، وہاں اقلاب ہوتا ہے، اس میں چھوٹی میم کتنی سی پڑی ہوتی ہے۔ اور اگر ان 13 حروف کے علاوہ حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف یرملون یا را میم لام واو نون اور با کے علاوہ کوئی آ جائے تو وہاں پھر اخفا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یائے مدہ اور یائے لین، یہ حروف ہوائیہ جو ہیں، یہ جوف دہن منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کا پھر حمزہ کا اس میں قاعدہ ہے کہ بعض کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس کو پچھلے سے ملایا جائے تو پھر حمزہ حذف ہو جاتا ہے، الگ سے پڑھا جائے تو پھر وہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر علیحدہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الرحمن الرحیم پھر الگ سے پڑھیں گے تو پھر وہ حمزہ پڑھی جائے گی۔ پھر حمزہ جب ساکن ہو تو یہاں اس میں ایک جھٹکا اور سختی ہوتی ہے، من البأس۔ پھر جو ہے جب حمزہ جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس کو حمزہ نہیں کہتے بلکہ الف کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ عارضی قاعدوں کے اندر جو ہے ایک قاعدہ را کا ہے، جب اس پہ زبر اور پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، عرب۔ اگر زیر ہو تو پھر را جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ خود ساکن ہو تو اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو موٹا، اگر زیر والا حرف آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 8 ہی حروف ہیں۔ نمبر 1 حمزہ، واو اور یا جو ہے جو حروف مدہ میں بھی آ جاتے ہیں، اور جیم شین یا وسط زبان اوپر کا تعلق ہوگا جب یا متحرک ہو تو یہ اس کا مخرج ہے۔ را کا، میم کا، لام کا، الف کا اور یہ نون کے جو ہے ان 8 حروف میں صفات عارض ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم 28ویں پروگرام کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں 30ویں پارے کی ہم چھوٹی صورتیں